تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 1443 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت ہے جسے حضرت عبداللہ اصبہانی اور ابو محمد ابن حیان نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم ابن محمد ابن حسن نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو الربیع نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن وہب نے، اور ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہشام ابن سعد نے حضرت زید ابن اسلم سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا رب اخبرنی بأہلک الذین هم اہلک الذین تؤویہم فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ مجھے خبر دیجئے کہ آپ کے اہل کون ہیں۔ دیکھیں، ہر شخص کے گھر والے ہوتے ہیں، اور گھر والوں سے زیادہ قریب کوئی اور نہیں ہوتا، تو اللہ کے قریب جو لوگ ہیں انہیں اہل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ آپ مجھے اپنی اہل کے بارے میں، کہ آپ کے اہل کون ہیں، بتا دیجئے۔ خاص طور پر آپ کے وہ قریبی لوگ، آپ کے وہ اہل کہ جنہیں آپ اس دن کے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی حشر کے میدان میں کوئی سایہ، وہاں کوئی سایہ دار چیز نہیں ہوگی، کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی جس کے سائے میں آدمی بیٹھ جائے، کوئی درخت نہیں ہوگا کہ اس کے سائے میں انسان بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر کے لیے سایہ حاصل کر لے، گرمی سے بچ جائے۔ حشر کا میدان بالکل چٹیل میدان ہوگا، اور جس میں گرمی اپنے عروج پر ہوگی۔ یہ دنیا کی ساری گرمیاں جمع کر لیں، حشر کی گرمی تک نہیں پہنچتی۔ ایسی سخت گرمی میں سائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان اربوں کھربوں انسانوں میں کچھ لوگوں کو جو اس کے اپنے لوگ ہوں گے، انہیں اپنے عرش کے سائے میں بٹھائے ہوا ہوگا۔ اللہ نے انہیں بٹھا دیا ہوگا، اور وہ عرش کے سائے میں گرمی سے بچے ہوئے ہوں گے، کوئی گرمی نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حشر کے دن اگر کسی کو اے سی یا سایہ مل جائے، اور وہ بھی عرش کا سایہ، اس کے سامنے اے سی کیا ہے؟ وہ تو عرش کا اے سی ہے۔ یا اللہ آپ ان کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا، اللہ نے جواب دیا، فرمایا اے موسیٰ ہم الطاہرۃ قلوبہم، وہ لوگ ہیں کہ جن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل پاک ہوں گے، دل پاک ہوں گے شرک کی گندگی سے، کفر کی نجاست سے، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ، بغض، حسد، دشمنی سے ان کے دل پاک ہوں گے، گندے اخلاق سے ان کے دل پاک ہوں گے، کوئی حرص، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، دنیا کی کوئی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ الطاہرۃ قلوبہم،
ان کے دل کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. نہ کوئی شرکی عقیدہ ہوگا، نہ کوئی گندے اخلاق ہوں گے، نہ گندے خیالات ہوں گے. پہلی نشانی تو یہ ہے. دوسری نشانی الندیۃ ایدیہم، ان کے ہاتھ سخاوت سے مالا مال ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے سخاوت کے چشمے جاری ہوں گے. جس طرح اللہ تعالی اپنے جود و کرم کا فیضان پورے عالم پر کر رہا ہے بلا تفریق دوست اور دشمن کے، کوئی دوست دشمن کی تفریق نہیں ہے، سب کو اپنے جود و کرم کے خزانوں سے مالا مال کر رہا ہے. اسی طرح فرمایا میرے وہ بندے بھی جو میرے اس عادت کو اپنائے ہوئے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں سے مال اس طرح بہہ رہا ہوگا مخلوق خدا میں. دو نشانیاں ہو گئی. تیسری فرمایا المتحابون بجلالی، صرف میری عظمت، میری جلال کی خاطر وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، دوستی رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہوں گے، ایک دوسرے کی خیرخواہی چاہتے ہوں گے، ایک دوسرے پر اپنا سب کچھ نچھاور اور قربان کر رہے ہوں گے. اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے محبوب پر سب کچھ نچھاور کر دے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہوں گے کہ اپنا سب کچھ ایک دوسرے پر نچھاور کرتے ہوں گے. فرمایا ایسے بندے. نمبر 4، یہ 3 نشانیاں ہو گئی. چوتھی نشانی فرمایا الذین اذا ذکرت ذکروا بی واذا ذکروا ذکرت بہم. فرمایا ان کی نشانی چوتھی یہ ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہو تو میرے ذکر کے ساتھ ان کا بھی ذکر ہو، ان کا بھی تذکرہ ہو، اور جب بھی ان کا ذکر ہو تو ان کے ذکر اور تذکرے کے ساتھ میرا بھی تذکرہ ہو. یعنی میرا تذکرہ اور ان کا تذکرہ، میرا ذکر اور ان کا ذکر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں. یار فلاں بندہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا اللہ کا قریب ہے. دیکھو اللہ کا ذکر بھی آ گیا، بندے کے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر آ گیا. تو جب بھی بندے کا ذکر ہو تو ساتھ میں اس کے ذکر کے ساتھ رب کا ذکر بھی آ جائے، اس کی بات بھی زبان پر آ جائے. اور جب بھی رب کی بات ہو تو اس کے ساتھ بندے کی بات بھی ہو، یعنی رب کی بات اور بندے کی بات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو. یہ چوتھی نشانی ہو. 5ویں نشانی فرمایا الذین ینیبون الی ذکری کما تنیب النسور الی وکرہا. فرمایا 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس طرح پرندے اپنے گھونسلے کو دیکھ لیں تو کس طرح لپک لپک کر اڑ اڑ کر اپنے گھونسلوں تک پہنچتے ہیں، اپنے گھونسلے سے ان کو کس طرح رغبت ہوتی ہے. ایک پرندہ اپنے گھونسلے کو چھوڑ کر کبھی بھی دوسرے گھونسلے میں نہیں جائے گا، وہ اپنے گھونسلے کو پہچانتا ہے اور اس کو اپنے ہی گھونسلے سے انسیت اور محبت ہوگی، دل لگے گا. دوسرے کے گھونسلے میں اس کا دل نہیں لگتا، غیر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. فرمائے جس طرح پرندے، گدھ ہوں یا کوئی بھی پرندہ ہو، وہ پرندے جس طرح اپنے گھونسلوں کی طرف دوڑتے ہوئے اڑ کر جاتے ہیں، اس طرح یہ میرے بندے بھی میرے ذکر کی طرف لپک لپک کر آئیں، میری یاد کی طرف اڑ اڑ کر آئیں، رغبت کے ساتھ آئیں، دلچسپی کے ساتھ آئیں، شوق و محبت کے ساتھ آئیں. میرے علاوہ ان کے دل و دماغ میں کسی اور کا ذکر اور تذکرہ نہ ہو، غیر اللہ کو بھلا دیں اور اللہ ہی کو یاد رکھیں. ینیبون الی ذکری، ینیبون یہاں انابت سے ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قرآن عظیم میں آتا ہے جس کے اندر انابت کی صفت ہو، یعنی اللہ کی طرف لوٹنے کی صفت ہو، اللہ اسی کو ہدایت سے نوازتا ہے. یہ انابت اتنی بڑی صفت ہے. فرمایا کہ ینیبون الی ذکری، میری یاد کی طرف وہ لوٹ کر آتے ہوں جس طرح کہ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہوں.
اور فرمایا کتنی صفتیں ہو گئی؟ 5. چھٹی صفت بیان کی اور وہ بڑی عجیب، فرمایا وَيَغْضِبُونَ لِمَحَارِمِ اللَّهِ إِذَا اسْتُحِلَّتْ كَمَا يَغْضِبُ النَّمْرُ إِذَا حُرِّمَ. فرمایا وہ خسی نہ ہو، خسی نہ ہو، صلح کل کا مذہب نہ رکھتے ہوں. کہتے ہیں نا جی نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا مذہب چھیڑو نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. نہ یہ مذہب نہ رکھتے ہوں، یہ مذہب نہ رکھتے ہوں. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں اور یہ ٹس سے مس نہ ہو، نہیں جی یہ تو انتہا پسندی ہے. توبہ توبہ توبہ، انتہا پسندی تو نہیں ہے، درست نہیں ہے. انتہا پسندی تو اچھی بات نہیں ہے، یہ تو انتہا پسند ہو جاتا ہے آدمی. فرمایا نہیں، انتہا پسند ہو. کیا ہو؟ انتہا پسند ہو، انتہا پسند میری خاطر. جس طرح چیتے کے ساتھ جب کوئی جانور لڑائی لڑتا ہے اور وہ غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے اور دشمن پر پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے، تو وَيَغْضِبُونَ لِمَحَارِمِ اللَّهِ إِذَا اسْتُحِلَّتْ، جب بھی وہ روئے زمین پر میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھے، میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھے اور یہ دیکھے کہ حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں سود حلال ہے، سرکاری سطح پر حلال ہے، اور ہمیں اس پر کوئی خیال نہیں، کوئی افسوس نہیں، کبھی ہم نے اس پر سوچا بھی نہیں. وَيَغْضِبُونَ لِمَحَارِمِ اللَّهِ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جب حلال کر دیا جائے تو یہ غیظ و غضب میں آ جائیں، جوش میں آ جائیں، میدان عمل میں اتر آئیں اور میری حرام کی ہوئی چیزوں کو پامال نہ ہونے دیں جنہیں میں نے حرام کیا ہے. فرمایا ایسے بندے جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، یہ وہ خوش قسمت انسان ہوں گے اے موسیٰ کہ میں قیامت کے میدان میں حشر کی گرمی میں انہیں اپنے عرش کے نیچے خصوصی سایہ عطا کروں گا، خصوصی سایہ عطا کروں گا. سارے لوگ گرمی میں جل رہے ہوں گے اور یہ لوگ وہاں مزے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں سختیاں برداشت کی، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں راحت نصیب فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.